تو دونوں گمراہیوں سے پناہ مانگی گئی، اس سے بھی کہ اللہ کا غضب، اور اس سے بھی کہ اللہ تعالی کسی انسان کو گمراہی پر چھوڑ دے۔ اس گمراہی کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم تو یہ ہے کہ کوئی انسان عقیدے کے اعتبار سے گمراہ ہو جائے، اور یہ قسم زیادہ شدید ہے۔ مثلاً ایک انسان کا یہ خیال ہو جائے کہ دنیا میں تمام مذاہب یکساں ہیں، عیسائیت، یہودیت، اسلام، یہ سب کی سب چیزیں یکساں ہیں، تو یہ گمراہی کی شدید ترین قسم ہے، حتیٰ کہ اس کے پر کفر کا اطلاق کیا گیا ہے۔ ایسے شخص کا ایمان مشکل سے محفوظ رہتا ہے، کیونکہ اس کے نزدیک تمام مذاہب حق پر ہیں، جبکہ اللہ نے فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں دین صرف اسلام ہے، اسلام کے علاوہ کوئی چیز اللہ کے ہاں قیامت میں قبول نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعالی نے واضح لفظوں میں ارشاد فرما دیا ہے کہ کوئی شخص اگر قیامت کے دن فرض کر لو پوری کائنات سونے کی بنی ہوئی پوری زمین فدیے میں پیش کرے تو اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ قبولیت کی چیز ایک ہی ہے اور وہ ایمان ہے، اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ صحیح چیز پر زندگی میں قائم رکھے، اسی پر موت دے، اور قیامت کے دن اپنے مقبول، اپنے انعام یافتہ بندوں کے ساتھ حشر فرمائے۔ عقیدے میں اس سے کم درجے کی گمراہی آ جاتی ہے، کفر کے علاوہ عقیدے میں بدعات آ جاتی ہیں۔ عقیدے کی بدعات میں بہت سی چیزیں شمار کی گئی ہیں جو انشاءاللہ اپنے اپنے موقع پہ آیات کی تفسیر میں آ جائیں گی، تو وہ بھی ایک گمراہی۔ اور گمراہی کی دوسری قسم اعمال سے تعلق رکھتی ہے کہ انسان اعمال ایسے کرنے لگے جو گمراہی پر مشتمل ہوں، چاہے وہ انجانے سے کرے لیکن گمراہی کا اثر ہو کر رہتا ہے۔ مثلاً کسی انسان کو غلط راہ دکھانا، مثلاً راستے میں جو نشانات لگے ہوئے ہوتے ہیں انہیں مٹا دینا، مثلاً کوئی انسان کوئی ضرورت بیان کرتا ہے تو اس کے معائب کو بیان کرنا، لوگوں میں اس کی عزت کو کم کرنے کے لیے یہ گاتے پھرنا کہ فلاں انسان کو فلاں چیز کی ضرورت پیش آ گئی تھی اور وہ ہم سے یوں کہہ رہے تھے، یوں کہہ رہے تھے۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو گمراہی کی۔ ان تمام گمراہیوں میں ایک شدید گمراہی یہ ہے کہ کوئی انسان صحیح راہ کو پوچھنے آئے اور اس انسان کو غلط راہ بتا دی جائے۔ یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ جتنی بھی دلالت جس وقت تک اس گمراہی پر قائم رہے گا، کوئی جس نے دلالت کی ہے، اسے بتایا ہے، اسے بھی اس گناہ میں حصہ ملے گا اور اللہ کے ہاں اس کی پوری پوری پوچھ ہوگی۔ اس لیے انسان گمراہی کے راستے نہ کھولے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی تدبیر اختیار نہ کرے، اور کوئی کام بھی ہو تو سوچ لے کہ اللہ نے شریعت میں اس کی کتنی اجازت دی ہے، شریعت نے کیا چیز بتلائی ہے۔ اس سے پچھلی نشست میں ہم نے آپ سے ایک بات یہ عرض کی تھی کہ اللہ کا غضب کن پر ہوا، اور اس میں ایک مثال ایک شخص کی دی تھی۔ اسی طرح کی گمراہی کی ایک مثال اور پیش کیے دیتے ہیں، اور ان مثالوں کو پیش کرنے کا مقصد ایجوکیشن ہے، تعلیم ہے، کہ جن کو لوگوں نے اپنے سر کا تاج بنا رکھا ہے اور جن کو ہیرو بنا بنا کر پیش کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اصل حقائق تک پہنچنا چاہیے، اصل حقیقت تک جستجو کرنی چاہیے، سوچنا چاہیے کہ ہم سطحی طور پر ان کے کارناموں سے مرعوب ہو گئے ہیں، وگرنہ حقیقت میں ان لوگوں پر واقعی خدا کا غضب تھا اور وہ گمراہ تھے۔ صرف ظاہر کی چکا چوند ہے، صرف ظاہر کی باتیں ہیں، اور بہت بڑا طبقہ جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتا ہے، وہ چونکہ اصل حقائق سے واقف نہیں ہوتا، ان کی تعلیم مکمل نہیں ہوتی، تو وہ سمجھتے ہیں
کہ ہمارے زمانے میں یہ جو لوگوں کے نام لیے جاتے ہیں یہ واقعی بہت بڑے لیڈر تھے. عطا ترک کمال پاشا کی جو مثال دی گئی تھی کہ خدا کا غضب ان پر ہوا، تو وہ صاف اور بالکل دو ٹوک بات اور بالکل واضح طور پر آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو پتہ چلے کہ جو لوگ گاتے پھرتے ہیں اس کے گن اور جو لوگ اس کی تعریف کرتے پھرتے ہیں انہیں سرے سے معلوم ہی نہیں ہے کہ اس نے اس امت کو کیا نقصان پہنچایا اور کس تباہی کے دھانے پر لا کھڑا کیا. اور اگر انہیں معلوم ہو جائے، انہیں کوئی سمجھا دے، انہیں کوئی کتابوں میں دکھا دے کہ صاحب وہ واقعی اس قدر شدید گمراہ انسان تھا، تو امید ہے یہ بھی رجوع کر لیں اور توبہ کر لیں اپنی باتوں سے. ان حقائق کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ سنتے ہیں انہیں ایجوکیٹ کیا جائے، انہیں تعلیم دی جائے. ہمارے سارے نصاب میں جب بچہ تاریخ پڑھتا ہے، جب بچہ مسلمان عمائدین، مسلمان قائدین اور مسلمانوں کی تاریخ بنانے والے، خاص طور پر اس سب کانٹیننٹ میں جن لوگوں نے بڑے کام کیے ان کے نام پڑھتا ہے، اور پڑھتا بھی وہ 5ویں 6ٹی سے لے کے پھر ایف اے تک اور پھر کہاں کہاں تک وہ پڑھتا چلا جاتا ہے، ایک امیج ابھر آتا ہے بشرطے کے پڑھنے والا ہو کہ فلاں صاحب بہت بڑے کردار کے آدمی تھے. ہمارے ہاں پڑھتے نہیں ہیں نا. ہو کا عالم ہے، کسی سے پوچھ لیں کہ کتنا مطالعہ آپ کرتے ہیں، پوچھ لیجئے کتنا کچھ پڑھا ہے، تو اول تو پورا نصاب پڑھنے والے بھی اسکول میں کتنے بچے ہوتے ہیں، اور پھر اس نصاب کو پڑھ کر کسی شخصیت کے متعلق تفصیل سے پڑھنا وہ تو اس سے بھی کم ہوتے ہیں. مگر جو بت تیار کیا جاتا ہے عقیدت کا، ذہنی مرغوبیت کا، بار بار دیا جاتا ہے جس کا نام، وہ جو اللہ نے فرمایا ہے کہ وَلَضَّالِّينَ، اور اللہ نہ ہی گمراہوں کی راہ پر چلا، ان گمراہوں میں سے ایک گمراہ سر سید احمد خان تھے. ان کی گمراہی میں کوئی شک و شبہ نہیں تھا. ان کی گمراہی کی بنیاد خواہ آپ یہ قرار دے دیجئے کہ مسلمان قوم کے ساتھ انہیں بڑی ہمدردی تھی، اور خواہ یہ قرار دے دیجئے کہ وہ ذہنی طور پر انگریزوں سے مرعوب ہو گئے تھے. کچھ کہیے، ایک مثال اس کی پیش کی جاتی ہے، ان کے عقائد، ان کی کتابیں آپ پڑھیے. کچھ لڑنے جھگڑنے کی بات نہیں ہے صاحب، کچھ بحث اور مباحثے کی بات نہیں ہے. ترقی ادب کی جو مجلس قائم ہوئی ہے ہماری اس مملکت میں، انہوں نے بہت اعلیٰ کارنامے جو انجام دیے ہیں، ان میں سے ایک مقالات سر سید ہے. 17 جلدوں میں مقالات سر سید کل کے کل چھپ گئے، اور 2 جلدیں اور لگا لیجئے سر سید کے مکاتیب بھی سارے چھپ گئے، اور ایک کتاب اور چھپ گئی لاہور سے، اور 875 صفحات پر مشتمل سر سید احمد خان کی سوانح حیات جاوید کے نام سے حال ہی نے لکھی ہے وہ. اور ایک ذرا سا اضافہ اور کر لیجئے کہ لاہور میں پھر چھپی ہے سر سید احمد خان صاحب کی تفسیر قرآن پاک کی. بس یہ پڑھ لیجئے اور اس کے بعد آپ خود ہی فیصلہ کر دیجئے کہ کہنے والا جو کہہ رہا ہے کہ وہ گمراہ تھے وہ سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ کہہ رہا ہے. پڑھیے صاحب، علم حاصل کیجئے، تعلیم حاصل کیجئے. یہ ساری کتابیں جو گنی گئی ہیں کچھ 18-20 ہزار صفحات بنتے ہیں. ان 18-20 ہزار صفحات کو پڑھ کے اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ وہ گمراہ تھے تو وہ کچھ زیادتی نہیں کرتا، کچھ ظلم نہیں کرتا. ایک مثال دینی مقصود ہے، تعلیم دینا مقصود ہے کہ سوچئے کیا کیا عقیدتوں کے بت تصورات میں بٹھائے جاتے ہیں، اور اس تصور خانے میں کتنے کتنے عمائدین کا نام آتا ہے، اور کتابیں کھول کے اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ کیا ہے.
جو لوگ اب تک گن گاتے پھرتے ہیں اور جو لوگ اب تک سر سید احمد خان صاحب کا نام لیتے ہیں کہ اتنے بڑے آدمی تھے، ہمیں پورا یقین ہے کہ ان 20 ہزار صفحات کو تو کچا انہوں نے تو زندگی میں 1000 صفحے بھی سر سید کی اپنی تحریرات کے نہیں پڑھے ہوں گے۔ سر سید احمد خان اتنے متاثر تھے انگریزوں سے، ان کی تعلیم سے، کہ انہوں نے علی گڑھ کالج کھولا اور مسلمانوں کی تباہی کی بنیاد رکھی۔ اگر اس علی گڑھ کالج میں کچھ خوبیاں ہوتی تو اکبر الہ آبادی کبھی تنقید نہ کرتے، اور اکبر الہ آبادی نے جب علی گڑھ کے متعلق کہا کہ دل بدل جاتے ہیں تعلیم بدل جانے سے، تو اقبال نے اسے اپریشیٹ کیا، اور علامہ اقبال یہ لکھنے پر مجبور ہوئے کہ اکبر الہ آبادی نے سچ کہا تھا، اور سر سید نے جو علی گڑھ میں نصاب تعلیم دیا اور جو چیزیں دی ہیں وہ سب کی سب مسلمانوں کو گمراہ کر گئی۔ اقبال نے سر سید کی تعریف کی، انہوں نے کہا لالائے صحرا کے خزاں دید و بفسرد۔ انہوں نے اقبال نے کھل کے تعریف کی، سید دیگر اورا نمی اشک سحردا، حالی زنوا ہائے جگر سوز نیا سود، تا لالائے شبنم زدارا داغ جگر داد۔ اس سے بہتر شعر اقبال کیا سر سید کی تعریف میں کہتے، لیکن جب بات آئی تعلیم کی کہ سر سید نے قوم کو دیا کیا تو انہوں نے صاف صاف اپنے خطبات میں کہا کہ افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ سر سید صاحب نے جو تعلیم مسلمانوں کو دی تھی وہ تعلیم خرابی پر مشتمل تھی، اس نے مسلمانوں کو بگاڑا ہے، بنایا نہیں۔ کیوں آخر لوگ ان کو گمراہ کہتے تھے؟ اب کچھ بھی نہیں، سر سید کے معتقد، ان کے ساتھ رہنے والے، ان کی سوانح لکھنے والے، بقول سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ کے، وہ کہتے تھے کہ حیات جاوید سر سید کی سوانح نہیں تھی، وہ تو منقبت نامہ تھا، مناقب کی ایک پوری فہرست گنوا دی ہے۔ اس کے باوجود حالی صرف اسے پڑھ لیجئے، حالی یہ لکھنے پر مجبور ہو گئے کہ اس وقت کے علماء نے جو سر سید کے خلاف بات کی تھی اور فتویٰ لگایا تھا وہ کوئی غلط بات نہیں تھی۔ سر سید کی ساری تحریرات دیکھ لیجئے، انہوں نے انگریزوں سے مرعوب ہونے کے بعد یہ لکھنا شروع کر دیا کہ قرآن، انجیل اور تورات میں کوئی فرق نہیں ہے، اور میں یہ ثابت کروں گا کہ تورات اور انجیل قرآن کے مطابق ہیں۔ وہ تو اللہ کا شکر ہے ان کی عمر میں برکت نہیں ہوئی اور وہ دنیا سے اٹھ گئے، اگر وہ 2-4 برس اور زندہ رہتے تو یہ کتاب لکھ جاتے، اور انہوں نے جو کچھ لکھا کہ تورات، قرآن اور انجیل سب برابر ہیں، اس پہ آرنلڈ نے لکھا، اس نے کہا کہ اگر مسلمانوں میں یہ کام سر سید خود کرنے لگے ہیں اور یہ ثابت کر جائیں گے کہ قرآن، تورات اور انجیل کے مطابق ہے، تو پھر ہمیں یہ ثابت کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی کہ قرآن خود جھوٹا ہے۔ یہ سر جان آرنلڈ نے لکھا، وجہ اس کی یہی تھی کہ آپ ان تحریرات کو پڑھیں، وہ صاف صاف سر سید لکھتے ہیں کہ اجماع حجت شرعی نہیں ہے، مسلمان کسی بھی معاملے میں اجماع کر لے، یہ خالص ایک فقہ اور حدیث کا لفظ ہے، وہ کہتے تھے یہ حجت نہیں ہے، قیاس سے شریعت کا کوئی حکم ثابت نہیں ہوتا۔ وہ کہتے تھے قرآن کا کوئی حکم جو ایک آیت میں بیان ہوا کسی دوسری آیت سے منسوخ نہیں ہوتا، اللہ نے جو نسخ کی بات کی ہے، منسوخ ہونے کی، وہ تو قرآن نے پچھلی کتابوں کو منسوخ کیا ہے، وگرنہ قرآن میں کوئی چیز کسی چیز کو منسوخ نہیں کرتی۔ انہوں نے کہا رجم کی سزا قرآن پاک سے ثابت نہیں ہے، اور یہ وہی چیز تھی جسے بعد میں پرویز صاحب نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، سر سید نے اس کی بنیاد رکھی تھی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ البتہ حدیث سے ثابت ہے۔ اور حدیث کے بارے میں کیا نقطہ نظر تھا ان کا؟ انہوں نے کہا کہ صحاح ستہ، صحیح بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داود، سنن ابن ماجہ،
نسائی جن کے مؤلفین رحمہم اللہ زندگیاں گزر گئیں ان کی حدیث پر بحث کرتے ہوئے، انہوں نے کہا تمام حدیث کی کتابیں بشمول ان کتابوں کے کوئی بھی قابل اعتبار نہیں ہے جب تک کہ علم حدیث کو ہم خود نہ جانچ لیں۔ سر سید نے صاف لکھا کہ شیطان اور ابلیس کا لفظ جو قرآن پاک میں آیا ہے اس سے کوئی وجود مراد نہیں ہے کہ خارج میں کوئی شیطان ہوا کرے، بلکہ اندر انسان کے جو اپنا نفس ہے وہی مراد ہے۔ شیطان کو انہوں نے انکار کیا۔ آپ پڑھیے ان کی کتابیں۔ انہوں نے کہا کہ منخنقہ وہ پرندے یا وہ جانور جن کا گلا گھٹ جائے اور مر جائیں، اگر کوئی عیسائی ان کا گلا گھونٹ دے تو مسلمانوں کو ان کا کھانا جائز ہے۔ اب تو ہم 1 صدی بعد بات کر رہے ہیں نا سر سید کی۔ اب بھی اگر کوئی عیسائی آپ کے سامنے ایک جانور کا، بیل کا، گائے بکری کا گلا گھونٹ دیتا ہے اور کہتا ہے کھائیے، کون کھا سکتا ہے؟ سر سید نے کہا وہ حلال ہے، جائز ہے۔ وہ تو اتنے مرعوب ہو گئے تھے کہ آپ مقالات اٹھا کے ان کے دیکھ دیجئے۔ میرٹھ میں ایک انگریز نے ایک مسلمان خاتون بچی کے ساتھ زیادتی کی اور اس کے بعد بچہ ہو گیا۔ جب وہاں کے مسلمانوں کو پتا چلا کہ یہ ایک عیسائی کی حرکت ہے ایسی، تو انہوں نے اشتعال میں اس بچے کو مار ڈالا۔ ہوتا ہے جلوس جلسے ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ سر سید نے اس بچے کے لیے ایک پورا آرٹیکل لکھا اور کہا افسوس کتنا عالی شان دماغ تھا جو دنیا میں وجود میں آیا تھا ایک عیسائی سے اور تم لوگوں نے اسے مار ڈالا۔ بالکل یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، بجائے اس کے کہ وہ انگریز کو کہتے، کسی کی مذمت کرتے کہ تم نے مسلمان بچیوں پہ یہ ظلم کیوں شروع کر دیے ہیں۔ انہوں نے ان بچوں کی تعریفیں کرنی شروع کر دیں جن کے نسب صحیح نہیں تھے اور مسلمان بچیوں کی عزتیں اور ان کا خون جس میں شامل تھا۔ یہ مقالات میں پڑھیے آپ۔ اسی طرح انہوں نے بالکل صاف صاف یہ لکھا کہ تورات، انجیل یہ سب کی سب الہامی کتابیں ہیں، غلطی سے بالکل پاک ہیں، اور گمراہی کی راہ جو انہوں نے کھولی، انہوں نے کہا جو احکامات قرآن اور حدیث میں نہیں ہیں واضح طور پر اجتہاد سے تعلق رکھتے ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، مالک، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے اجتہاد سے ثابت کیے ہیں، انہیں ماننا کچھ ضروری نہیں ہے۔ ہر مسلمان مجتہد ہے۔ ایک طرف تو وہ لکھتے ہیں، اسی لیے وہ لکھتے ہیں کہ مجھے اسلام سے اتنی ہمدردی ہے کہ ابو حنیفہ اور شافعی کو بھی اتنی محبت اسلام سے نہیں تھی جتنی مجھے ہے۔ یہ انہی کے الفاظ ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ لوگ انہیں پڑھتے نہیں ہیں اور ان کے مخالفین نے انہیں پڑھا ہے اور ان کی مخالفت مطالعے اور علم کی بنیاد پر کر رہے ہیں، اور ان کے سر سید کے دوستوں نے پڑھا نہیں ہے اور وکالت ان کی جہالت کی بنیاد پر کرتے۔ صاف صاف سر سید لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج اور آپ کا سینہ مبارک کا چاک ہونا، شق صدر جسے کہتے ہیں، یہ دونوں خواب کی باتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی معراج نہیں ہوئی تھی، بس خواب آیا تھا۔ یہ بالکل غلط اور جھوٹ بات ہے کہ راتوں رات وہ مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی اور مسجد اقصی سے آسمانوں تک گئے۔ انہوں نے کہا یہ ہے ہی نہیں۔ انہوں نے صاف لکھا کہ قرآن میں جو ملائکہ کا لفظ آیا ہے اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ اللہ کے ہاں کوئی فرشتوں کا نظام ہے، بلکہ جس طرح پہاڑوں میں سختی ہوتی ہے، پانی جیسے بہتا ہے، درختوں میں نمو ہوتی ہے، بجلی کی اپنی ایک طاقت ہے، اسی طرح انسان کے اندر جو طاقتیں ہیں ان طاقتوں کو کہا گیا ہے فرشتے، وگرنہ خارج میں کسی فرشتے کا وجود نہیں۔ پھر انہوں نے لکھا حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ، فرشتوں کا قرآن پاک میں جو آیا ہے، یہ سب کا سب خدا نے ایک مثال دی ہے، وگرنہ اصل میں آدم علیہ السلام کے ساتھ یہ قصہ نہیں ہوا تھا۔ پھر وہ لکھتے ہیں کہ جس سود کی حرمت قرآن میں بیان ہوئی ہے اس سے مراد وہ سود ہے جو زمانہ جاہلیت میں جاری تھا، یہ جو ہندو سود لیا کرتے ہیں، اور جو گورنمنٹ سود لیتی ہے اور جو بینک سود لیتے ہیں یہ کوئی سود نہیں۔
بینک کا سود نہیں ہے. سب سے پہلے اگر کسی نے کہا تھا تو یہ سر سید نے، یا مصر میں کچھ گمراہ تھے انہوں نے کہا تھا. یہ وبا وہاں سے چلی ہے، وگرنہ اس وقت سے جب سے بینک دنیا میں قائم ہوئے ہیں، علماء سے جب سے پوچھا گیا ہے، اہل علم نے فتویٰ اسی بات پر دیا. یہ انہوں نے ہی پہلی بنیاد اینٹ رکھی تھی کہ ربا کی وہ شکل جو بینکوں میں ہے یہ سود نہیں. یہ آپ ان کی کتابیں پڑھیے، آپ کو واضح طور پر ملے گا. پھر انہوں نے کہا کہ قرآن میں کوئی ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے جس سے پتا چلے کہ سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام آسمانوں پر زندہ اٹھا لیے گئے تھے. یہ مان لیا جائے اگر سر سید کے بقول کہ قرآن میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ اٹھا لیے گئے تھے، تو پھر اس کے بعد یہ کہ وہ واپس آئیں گے، اس کا بھی انکار ہو گیا. جب اٹھائے ہی نہیں گئے تھے تو واپس کون آئے گا؟ یہ وہ چیز ہے جو غلام احمد قادیانی نے بھی لکھی ہے اور انہوں نے بھی اپنائی. اہل علم اس زمانے میں جب یہ چیزیں چھپتی تھیں انہیں پڑھتے تھے، اور یقیناً ان میں مذہب کی حمیت اور غیرت ہم سے زیادہ تھی. وہ انہیں پڑھتے تھے اور خون کے آنسو روتے تھے اور لکھتے تھے خط میں اور جوابات میں کہ سر سید اس راہ کو چھوڑ دیجئے، یہ گمراہی ہے. اسی طرح انہوں نے صاف صاف کہا کہ جنت اور دوزخ یہ مثالیں بیان کی گئی ہیں، اس کا کوئی وجود نہیں ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ کہنا کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے یہ کہیں سے ثابت نہیں ہوتا. قرآن بار بار ابن مریم کہتا ہے، حضرت مریم کے بیٹے، اور اللہ اسے اپنی قدرت کاملہ کا ایک مظہر قرار دیتے ہیں. سر سید نے صاف صاف لکھا ہے، پڑھیے ان کی کتابیں، پڑھتے کیوں نہیں؟ پھر اس کے بعد انہوں نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کا انکار کیا ہے. تفسیر پڑھیے، اٹھا کر دیکھیے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کا انکار ہے، اور بہت سی چیزیں. چور کا ہاتھ کاٹنا انہوں نے صاف لکھا کہ قرآن میں جو بیان ہوئی ہے اس کی سزا وہ لازمی نہیں ہے، دی جائے. بس ٹھیک ہے، آپ چاہیں تو دیجئے، چاہیں تو نہ دیجئے. قرآن میں جو جنات کے الفاظ آئے ہیں اس سے پہاڑ اور صحرا کے لوگ مراد ہیں. وہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک قوم ہوتی ہے دیو، بھوت، جنات، وہ ان کا کوئی وجود نہیں پایا جاتا. سورہ فیل میں کس مسلمان نے نہیں پڑھی؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. انہوں نے کہا اصحاب فیل پر جو اللہ نے فرمایا کنکریاں پھینکنا، تو در حقیقت خدا کی مراد یہ ہے کہ انہیں چیچک کا مرض ہو گیا تھا، یہ نہیں ہے کہ کوئی پرندے آئے اور کنکریاں پھینک دی گئیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں جو آتا ہے کہ ان کا عصا، ان کی لاٹھی اژدہا بن جاتی تھی، فرعون کا لشکر غرق ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے باتیں کی اور پہاڑ پر خدا کی تجلی پڑی. اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ کسی کو چھو دیتے تھے تو وہ ٹھیک ہو جاتا تھا، مردوں کا زندہ ہونا. انہوں نے کہا یہ سب کی سب چیزیں جتنی ہیں یہ فطرت کے خلاف ہیں، ان کا کوئی وجود نہیں ہے. بس مفسرین نے اپنے پاس سے یہ لکھ دیا. اب چھپ گئی ہے ان کی 2 جلدوں میں تفسیر، وہ پڑھی. حتیٰ کہ ان کی گمراہی کی اس سے زیادہ بات کیا ہو سکتی تھی کہ انہوں نے کہا قرآن پاک کی کچھ آیات تو ایسی ہیں جن کا کوئی مقصد ہے، اور کچھ کلام اللہ کا ایسے ہی ہے جس کا کوئی مقصد نہیں. یہ ساری باتیں الزامات پر مشتمل نہیں ہیں. اللہ کے ہاں ایک ایک حرف کا جواب دینا ہے. انہوں نے بھی جو انہیں ہیرو بنا کر پیش کرتے ہیں، اور انہوں نے بھی جو اب تک ان کے مخالف ہیں، دونوں کو خدا کے حضور میں پیش ہونا ہے. خود انصاف آپ کر لیجئے. یہ 20,000 صفحات 18,000 پڑھیے، آپ کو اندازہ ہو کہ اس شخص نے کس چیز کی بنیاد رکھ دی تھی. اور نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ علی گڑھ سے پڑھے لکھے لوگ 1 صدی تک
اس ملک کی تقسیم ہو جائے، اس برصغیر کی تقسیم کے بعد بھی اس پر قابض رہے، حتیٰ کہ اس کے اثرات کی وجہ سے یہ ملک ٹوٹ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ تو یہ ایک مثال ہے ان گمراہ لوگوں کی جن کا ذکر کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ خدایا ہمیں ہر ایک کی ان دونوں کی راہ سے اپنی پناہ میں رکھ، ایک وہ جن پر تیرا غضب ہوا اور ایک وہ جو لوگ گمراہ ہوئے۔